الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کھانے کے عادات کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج اسی گفتگو کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ صحابی رسول حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور پیو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے وہی کھاؤ۔ یعنی ایک ہی برتن میں اکٹھے اگر کھا رہے ہیں تو اس میں یہ ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کھانے یا پینے کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران یاد آ جائے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام کیا ہے؟ وہ یہی ہے مسنون دعا جو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہاں تم رات نہیں بسر کر سکو گے، کیوں کہ یہ جو بندہ گھر میں داخل ہوا ہے اس نے سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا ہے، اور اسی طرح جب بندہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان پھر یہی کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ یہاں نہ رات گزارنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی رات کا تمہیں کھانا ملے گا۔ لیکن اگر انسان اس کے برعکس کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو رات بھی گزارنے کا موقع ملے گا اور پھر کھانے کا بھی موقع ملے گا۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، بسم اللہ کی برکت سے جو ہے وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی کام، یہ صرف کھانا ہی نہیں، پینے کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا اسوہ حسنہ، پوری زندگی کا جو معمول ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب بھی اچھے کام کی ابتدا کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کے بارے میں یہ کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے
رہنمائی اور سبق نہ ملتا ہو۔ ہر معاملے میں، ہر میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمیں ملے گا۔ اسی طرح اگر انسان کھانے کے آخری لقمے تک بھی اس کو بسم اللہ یاد آ جاتی ہے، شروع میں نہیں پڑھ سکا، درمیان میں نہیں پڑھ سکا، آخری لقمے تک بھی اگر یاد آ جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ شریعت نے کتنی سہولت دی ہے، کتنی آسانی فرمائی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام بڑا سخت دین ہے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام جتنا آسان دین ہے، جتنا سہل دین ہے، کوئی بھی اتنا آسان دین نہیں۔ ہم اگر سابقہ جو ادیان تھے ان ادیان کا اور یہ دین اسلام کا اگر ہم مقارنہ کریں، موازنہ کریں، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان دین ہے۔ سابقہ شریعتوں میں کیا حکم تھا کہ اگر کپڑے پر کوئی نجاست یا غلاظت لگ گئی ہے تو اس کو کاٹنا پڑے گا، یا جسم پر لگ گئی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کاٹنا پڑے گا۔ لیکن کیا دین اسلام میں ایسا حکم ہے؟ ایسا حکم نہیں ہے۔ کپڑے پر، جسم پر کوئی نجاست یا غلاظت کو لگ گئی ہے تو آپ اس کو دھو لیں، شریعت نے یہی حکم دیا ہے۔ کتنا آسان دین ہے یا نہیں ہے؟ بڑا ہی آسان دین ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ شریعت نے آسانی دے دی ہے، اور اللہ کو اگر انسان بھول جاتا ہے، آخری لمحے تک بھی یاد آ جاتا ہے تو انسان تب بھی جو ہے وہ اس کو پڑھ لے۔ اور پھر شیطان، جب انسان مسلمان کھانے یا پینے کے شروع میں اللہ کا نام اس نے نہیں لیا تو شیطان مل کے کھانا کھاتا ہے، اور جب اللہ کا وہ نام لے لیتا ہے تو شیطان جو اس نے سب کچھ کھایا پیا ہوتا ہے سب کچھ اگل دیتا ہے، سب کچھ نکال دیتا ہے، طے کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں شیطان کو کس قدر اللہ کے نام سے جو ہے وہ کس قدر وہ بدکتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم ہر معاملے میں اللہ کا نام لیں تو شیطان کو حملے کرنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے عزیزان گرامی، یہ گزشتہ درس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے۔ آئیے ذرا ہم کھانے کے جو آداب ہے اس سلسلے میں مزید احادیث رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ آگے نہ بڑھاتے جب تک نبی پاک علیہ السلام پہل نہ کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب تک ابتدا نہیں کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم اس وقت تک کھانے کی طرف اپنے ہاتھ آگے نہ بڑھاتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ان کے دلوں میں کس قدر ادب اور احترام تھا، کس قدر محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اس وقت تک کھانے کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھاتے تھے جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہل نہ کر دیتے. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب ہم میں کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی بزرگ عالم دین ہو، قابل احترام شخصیت ہو، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے حضرت صاحب، شیخ صاحب، آپ کھانے کی ابتدا کریں. اور آج کل اللہ معاف فرمائے، یہ جو ہمارے یہ شادی بیاہ کی جو دعوتیں ہوتی ہیں، جو ولیمہ وغیرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ بس ایک دفعہ آواز کانوں میں پڑنے کی دیر، بس یہ آواز پڑ جائے ہمارے کانوں میں، بھئی کھانا لگ چکا ہے، تو پھر کس طرح بھاگتے ہیں؟ جیسے آپ خود سمجھدار. عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے، اتنی تیزی سے آئی کہ اسے دھکا دیا جا رہا ہے، اسے دھکیلا جا رہا ہے، اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا ہے، زبردستی اس کو بھیجا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس کو حلال کر لے. تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے بھی اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے. تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، صحیح حدیث. عزیزان گرامی، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی یا رسول کو جو قوت دی ہوتی ہے، جو علم دیا ہوتا ہے، وہ کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا یا اس دیہاتی کا ہاتھ پکڑا، یہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے. معلوم یہ ہوا کہ شیطان وہ کس قدر وہ کوشش کرتا ہے، کس قدر وہ تگ و دو کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کھانا میرے لیے حلال ہو جائے. اور حلال کب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کا نام نہ لیا جائے. آج یہ پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آج پر پرکھنے کا ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ آج ہمیں یہی حکم ہے کہ جب بھی کھانے پینے کی ابتدا کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. اور اگر بھول جائے تو درمیان میں پڑھ لیں. جب بھی یاد آ جائے تو تب بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدته قال الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا
रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान इज़ा रफ़अ माइदतहु, जब दस्तरखान उठा लिया जाता, जब दस्तरखान खाना खाने के बाद दस्तरखान उठा लिया जाता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाया है, ये किसने खिलाया है? जिसने खिलाया है उसकी तारीफ करनी है। किसने खिलाया है? अल्लाह ने खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। हम्दन, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, बहुत ज्यादा, कसीरन बहुत ज्यादा, तय्यिबन पाकीज़ा, मुबारकन फी बरकत वाला। हमें एक मारूफ दुआ तो याद ही है जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं। वो कौन सी दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। कोशिश ये करनी है कि इसके अलावा भी हमने दुआएं याद करनी है। अभी जो मैं आपको बताऊं ये भी कोशिश करें दुआएं याद करने की। जितनी दुआएं याद करेंगे, एक एक हरफ के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अजर व सवाब देंगे और हमारे गुनाह भी माफ़ करेंगे, एक एक हरफ के बदले में। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदा बड़ा ही महबूब है कि जो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, खाता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, पीता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कोई कपड़ा पहनता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बंदा बड़ा ही महबूब है, बड़ा ही पसंदीदा है। तो खाना खाने के बाद अगर उस दुआ के साथ इस दुआ का भी इजाफा कर लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मकफी जी, या अल्लाह यही खाना हमारे लिए काफी नहीं है, यानी इसके बाद भी हमें जरूरत है, वला मुवद्दइन, और ना ही आखिरी खाना, या अल्लाह इसके बाद भी हमें जरूरत, ये सिर्फ यही अलविदाई खाना ना हो, या अल्लाह इसके बाद भी हमें इस खाने की जरूरत है। वला मुस्तगन अन्हु रब्बुना, या अल्लाह हमें इससे मुस्तगनी न कर, ऐ हमारे रब, यानी या अल्लाह हमेशा खाने से हमेशा हमें खाना देता रहना। इस दुआ का ये मतलब है, गैर मकफी वला मुवद्दइन वला मुस्तगन अन्हु रब्बुना, या अल्लाह जब तक जिंदगी है हमें खाने पीने की जरूरत है, या अल्लाह हमें इससे बिल्कुल बेनियाज न कर देना। हमेशा हमारी जिंदगी में जब भी जरूरत हो, या अल्लाह हमें खाने की जरूरत पड़ेगी तो तू ही हमें खाना देने वाला है। वअन मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तुआमन फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी, हाज़ा हदीसुन हसन। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने खाना खाया, मन अकल तुआमन, जिसने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये खाना खिलाया। तमाम तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया है, व रज़क़नीहि, और मुझे ये रिज़्क़ दिया है, मुझे ये रिज़्क़ दिया है, मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, बगैर मेरी ताकत या तदबीर और कुव्वत के। कितनी प्यारी दुआ है, कितनी जबरदस्त दुआ है, और इसके पढ़ने पर कितना टाइम लगता है, कितना हमारा ये वक्त लगेगा इस दुआ को याद करने में और इस दुआ को पढ़ने में। आप जरा टाइम नोट करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, चंद सेकंड में हम इस दुआ को पढ़ लेते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये खाना खिलाया है, जिसने मुझे ये रिज़्क़ दिया है बगैर किसी तदबीर, कुव्वत या ताकत के। इंसान घर में होता है,
اللہ رب العزت طرح طرح کے کھانے دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس نے روزی کا ذمہ لیا ہے، کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، تگ و دو کرنے کا یہ حکم دیا ہے. لیکن جب انسان یہ تگ و دو، یہ کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اتنی نعمتیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھانا مانگا تو گھر والوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے سرکے کے یہ کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سرکہ ہی لے جاؤ، یہ بہت اچھا کھانا ہے، بڑا اچھا یہ کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اللہ کی تعریف کرتے رہے. اور آج کتنی نعمتوں سے، کتنے طرح طرح کے کھانوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بے شمار ایسے مسلمان ہیں کھانے کے بعد وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، نہ شروع میں نام لیتے ہیں اور نہ ہی کھانا کھانے کے بعد. ہمیں نہ شروع میں اللہ کو بولنا چاہیے اور نہ ہی آخر میں اللہ کو بولنا چاہیے. یہ اللہ کی نعمتوں کی، یہ اگر ہم شروع میں بھی، درمیان میں بھی اگر بھول گئے ہیں، درمیان میں بھی اور کھانے کے آخر میں بھی اللہ کا نام لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے. کھانا تھوڑا ہو یا زیادہ، جیسا بھی ہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بے ضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہو. وہ نعمت چھوٹی ہے یا وہ نعمت بڑی ہے، اللہ رب العزت نے ہر نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے. اور جب تک انسان ان نعمتوں کا جواب نہیں دے گا تو انسان کے قدم اکھڑ نہیں سکتے. تو عزیزان گرامی، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے یہ فرمایا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اس دعا کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو اس نے سابقہ زندگی میں گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ کیے، صغیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ وہی الفاظ ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اسی طرح آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اسی طرح آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس حدیث میں بھی وہی الفاظ ہے کہ انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے صغیرہ سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا. عزیزان گرامی دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے، امام الرسل، ختم الرسل ہے، کتنے عظیم انسان، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں.
کھانے کے اندر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ما عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آمن قط، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ آج دیکھیں ہم کس طرح وہ مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، اور ایک لقمہ لیا اور کھانے کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے مجموعی طور پر ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسوہ حسنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے اندر کبھی عیب نہیں نکالا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان اشتہاہ اکلہ، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، مگر عیب نہیں نکالتے تھے۔ وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے، زندگی میں یہ چیز ہمیں اپنانی چاہیے۔ کھانا اگر پسند ہے تو کھائیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور اگر ناپسند ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے، مگر عیب نہیں نکالتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ اور اسی طرح دوسری دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، یہ میں فوٹو کاپی کروا کے لایا ہوں، تو جن ساتھیوں کو ضرورت ہے گھر کے یہ دروازے کے باہر لگا دیں گے، تو انشاءاللہ دیکھ کر جو ہے یہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔